مسئلہ نہیں، اتھے تے کوئی تقریر نہیں ہوندی، ان کو تے بیان نہیں کیتا وینا۔ اللہ بھی غوث اور عبدالقادر جیلانی بھی غوث، اتھا مسئلہ ہے۔ حاضرین پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، توجہ رکھو، میں تو واقعہ سنے نہ ہوں جے یہ مسئلہ سنا کے واقعہ سنے دے پہ میں جٹ بننا آپ ہی، اور میرا دل خوش تھی نے جلے میں واقعہ پڑھ دا، اس سے کوئی شک نہیں، مگر ایک قرآن مجید دے روشنی ڈوگا لی توارے نال بہت ضروری ہے۔ میرے عرض کو سمجھو، جلے اساکے نبی اللہ بھی صدیق اکبر اور حضرت ابو بکر سونا آپ بھی صدیق اکبر، انہوں نے کہا کہ لوگوں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، اللہ صدیق اکبر ہے مگر اللہ کو کہیں صدیق اکبر بنایا نہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر کو اللہ نے صدیق اکبر بنائے، اللہ فاروق اعظم ہے، اللہ کو کہیں فاروق اعظم بنایا نہیں، عمر کو فاروق اعظم اللہ نے بنائے، اللہ غنی ہے پر اللہ کو کہیں غنی کیتا نہیں، اللہ آپ غنی ہے، عثمان سونے کو اللہ نے غنی بنائے، اساکے بس اسی بنیاد پہ مسئلے کو سمجھو، اللہ مولا ہے، اللہ کو کہیں مولا بنایا نہیں، علی مولا ہے، اللہ نے علی کو خود مولا بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار تشریف فرمائے، امت دے غم وچ مبتلا ہے، سر سجدے چے، ایک دن غار سجدہ، اور ایک چیزاں کتابی ہونی ہیں، کتابی چیزیں اس سند نال جڑے ہوئے ہونی، توجہ ہے نا میری طرف، کچھ چیزاں ایسے حقائق ان جڑے بندہ موقع محل تے خود ونج کے دیکھیں گے۔ میری گزارش ہے جنہ علماء کرام کو شکوک و شبہات پیدا ہونے اٹھوے ایسا والوی کوئی لفظیں سختی نہیں آنے، انہاں علماء کو میری درخواست ہے مدینہ چلے ونجو، مدینہ والے کن پوچھ گنو کیا حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے یا نہیں کیتا، مدینہ والے کن پوچھ گنو، والمتہ یاکن کے کتاب اشتا کوئی نہیں ہے، مدینہ والے آتے بھئی انہوں نے خبریں پکے ہیں، انصار مدینہ دی اولاد مدینہ موجود ہے، لیکن میرے عزیز مواہب المواہب الدنیا دے حاشیت علامہ زرقانی نے اس روایت کو لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سجدے پہنچے، سر سجدے رکھا ہے اور التجا کی تھی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، سونا امت دے غم میں توری جان نہ چلی وجہ، امت دے غم میں جان نہ چلی وجہ، اتنا گہرا غم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریزن، اج بھئی صحابہ کرام اور روز دیدار دی عادت آلے، جنہ دا گزارا نہیں سونے تو بغیر، حضور کو دیکھ کے جیون والے، سرکار تو بغیر جنہ دی نہیں نبھتی، حاضرین جنہیں آدھ رات کو مسیح تنباندن سونا آسی تے دیدار تھی سی، میں انہوں دی گال بیٹھا کرے تھا، جنہ کو چین قرار صرف اتھا ہی مل دے، جنہ دے دلان دے، بھئی جنہ دے دلان کو اللہ نے اتھا ہی رکھا ہوئے مسجد نبی، آپ جتھا ودے ہوئے مگر دل حضور دے قدمے رہ دے، میں انہوں غلامہ دی گال بیٹھا کرے نا، وفادار صحابہ کرام۔ چلو تو نے ذوق کو دیکھ کے میں حدیث پیش کر چھوڑا، سونے فرمایا زرغبن تزدد حبن، کدیں کدیں ملے کرو محبت ودی ہے، باہمی محبت دے آداب سکھائے، کوئی بندہ جو کسی وجہ تو اگر تھوڑا بہت توارے کو اتنی پرواہ نہیں کریں دا جتنی اگے کریں دا تے ولائی تو سہر ویلے ونج کھڑو، ہو سکتا ہے اس گال تے بوجھ بن ونجے، سونے نے محبت دے بھی سلیقے سکھائے، فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر ونجو، روسنی باہمنا بکریں کریں مل گھنے زرغبن تزدد حبن، کریں ملے کرو محبت ودی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزمی حاضران، انہاں سمجھے مطا ساری خاطر فرمایا ہم نے، زور اثر مغرب عشاء پڑھ گئے تھے، اگھا نہ آئے نیاز پیش کرن واسطے، اگلے دن فجر اور زہر پڑھی، جلے زہر پڑھی تھے ہم تا پہلی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی تھے، سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہیں، حضور دی نگاہ نے ابو بکر کو ونجن نہیں دیتا، کتھا منجن ہاں ظلف دے پھسے ہوئے،
اگا حاضر تھے سلام پیش کیتے نے نیاز پیش کیتے نے سونے فرمایا ابو بکر کل سا کو ملے نہیں وے نماز پڑھی وے تے چلے گئے عرض کیتے یا رسول اللہ آپ فرمایا وے زر غبن تزدد حبن میں سمجھے میں ساری خاطر فرمایا ہوں نے سونے فرمایا انت بمنزلت السمع والبصر سونے تو تے سارے کن بھی ہے تے ساری آنکھاں بھی تیرے باہر نال تے خوش رہنے ہیں اساں کرن تیری خاطر گال کی تھی عزیزان گرامی قدر جڑے اتنے قرب دی منزل تے فائز ہوئے سونے جو فرمائے کریں ملے کرو تے محبت ود دیئے اے فرمان پترہ واسطے نہیں کہ پیو کو کریں ملے توارے چوب تو صدقے گھر ون کے ابے کو آکو بھی ساکھو تا آکھنے بھی کریں ملے کرو اللہ اولاد کو لیاقت عطا کرے جی اللہ اولاد دے اور نیک اولاد صالح اولاد عطا کرے بے عیب اولاد عطا کرے توجہ ہے میری طرف جو کوئی اور ہاں چلو آگے یہ گالتے اتنا بڑا مجمع ہے جنہ دی شادی ہے انہاں دا نام بڑا مقام رکھ دے مالک دی بارگاہ محبوب سبحانی دی اولاد سیدنا حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی عارف لاسانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اس بابرکت محفلی تیرے دربار دعا بیٹھے منگنے حضور قبلہ پیر سید شفقین احمد شاہ صاحب کی لانی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لائق بے عیب درازی عمر والا بیٹا عطا فرماوے اور ہر وہ شخص جڑا اپنے واسطے یا اپنے کسی دوست واسطے یا اپنے اولاد واسطے اس طرح دی دعا دی خواہش رکھ دے اللہ انہاں سارے تے اپنے شان کبریائی دا صدقہ کرم فرما دے جی توری مہربانی اللہ تو خوش رکھے گی اور جنہ کو اللہ نے اولاد بخشی ہے اللہ انہوں کو نیک اور صالح فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام روز دیدار دے آدھی سرکار غاری چھن یہ کتھا بن جانا نسو انہ دا ٹھکانہ کیا ہے قدوم میمنہ تی جنہ کو سکون مل دے جلے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دا ارادہ کرے ہاں وہ کو پوچھنا نہیں پوندا کہ سونا کس پاسے گئے رستے آپ نے سینے ہیں خوشبو دا حجوم ہونا آئی غلام دروازے غار تے آمن تے حضور دے رومن دی آواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رومن دی آواز اللہم امتی دی صدا سرکار غارج رومن امتی بہر رومن صحابہ کرام بہر رومن رات گزر گئی اے رات بہت کٹھن ہے اہل مدینہ واسطے اس رات دے بارے انہاں نہیں سوچا بھئی ساری رات کوئی غار دے دروازے تے روندہ رہ گئے کوئی مسجد آ کے روندہ رہ گئے کوئی گھر بہ کے روندہ رہ گئے کوئی گلی ہے بال بھی مدینہ دے پوچھ دے ہم اے سارے لوگ کیوں روندے بدل انہاں کو کون نساوے ہاں حاضرین میرے عزیز جنن ایک کیفیت ہے لیکن جڑا نقاد ہے او کو سند متنج کوئی نہ نظر آوے مسئلہ تو وہ عقل دے گھوڑا دوڑے دے وہ دے روایت ترائے راتتے ہیں تے ترائے دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارج رہ گئے تے پھر حضور نے نمازوں کی میں پڑھیا تے وضو کی میں فرمائے میں کہ زبان بند رکھ اس ساکن پوچھا کر کے پڑھی ودے ہو یا قضا کی تھی ودے ہو او رسول اللہ اسا بھی وضو کریں دے سونے بھی وضو فرمائے اسا وضو کریں دے وضو ساکو پاک کریں دے سونے نے وضو فرمائے وضو کو پاک کریں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہ فرمائے دے وضو کسی کو پاک نہ کر سکتا باقی رہ گیا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حاضرین اس دوتے سینکڑا روایات موجود ہیں کہ روز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے سکتے متعدد روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ حشر دری رب سجدہ کو سجدہ کرے سکتے جننے گال سامنے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر دری سجدہ کرے سکتے تو اس تے سوال اٹھایا گیا سجدہ جو کرے سکتے کس پانی نال وضو کرے سکتے میدان محشر او پانی کیڑا اسی جیدے نال وضو کرے سکتے میں کہ ذرا قلم کو سنبھالو خود کو جھلو کس پانی نال وضو کرے سکتے بھئی او رسول اللہ چاہے تا جنت جبائے کہ مکہ دے پانی نال وضو فرماویں چاہے مکہ جبائے کہ جنت دے پانی نال وضو فرماویں بھئی محبوبہ مطلب مربانی سے ماشاءاللہ آجتے جی اے سب سادات دی مہربانی ہے
توجہ ہے میری طرف جو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ روز معاشر ابن حجر اسقلانی سونا تیرے قلم تو قربان زمانے دا عظیم محدث شارع بخاری وعدے کہ لوگوں تو سب پوچھ دیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز معاشر کس پانی نال وضو فرما کے اللہ کو سجدہ کرے سن فرمایا سرکار نے اس دنیا دی ظاہری زندگی جڑا آخری وضو فرمایا خود آخری بار وضو فرمایا روز معاشر اللہ کو سجدہ کرن واسطے سونے دا ایو دنیا والا آخری وضو کافی ہے موت جنہ دا وضو نہیں توڑ سکتی امت نال تعلق کی وہ توڑ سکتی ہے جی مہربانی حاضرین جو مولا علی پاک نے فضل بن عباس نے عبداللہ ابن عباس نے اہل بیت کرام نے صحابہ کرام نے سونے کو غسل لیتا ہے اس سے امت دی برکت اور فضیلت ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں سبحان اللہ اور میرے عزیز روز معاشر سجدہ فرمے سے دنیا دے وضو نہ ول تو اتھا کیاس دے گھوڑے نہ دوڑا ول مسئلے کو اپنی بنیاد تے رہن دے سرکار غاری چھومن جا کتھائیں جو مسئلہ سکھن نہ ملی ہو سکھ گدہ کر وگرنہ اپنے عقل دے گھوڑے دوڑامن دی لوڑ نہیں اتھا نظرہ جھکاون دی ضرورت ہے جتا حضور غاری جلوہ فرماہن اتھا جبریل بھی پر نہیں مار سکتا اے مقام حبیب کبریاء ہے صحابہ کرام در تے کھڑ کے روندے رہ گئے غلام ہن نماز پڑھ ونجن ولا ول ونجن ولا پڑھ ونجن ولا ول ونجن ولا پڑھ ونجن ولا ول ونجن ایک کیفیت جاری رہ گئی دوجی رات اس پہلی رات تو زیادہ کٹھن ہے اور تریجی رات مزید کٹھن ہے جنن ترائے راتاں صحابہ کرام روندے رہ گئے اکھاں آنسو رہ گئے اکھاں دے سر گلابی ڈورے چمک اٹھے شہر مدینہ تے فضا غم دی چھا گئی اور صحابہ کرام دے بچے ہی پوچھ رہے ہیں کہ رومن دا سبب کیا ہے ایسے عالم دے اندر حاضرین کیفیت ہے کہ سرکار اتنے گہرے غم میں مبتلا ہیں لجپال دے رومن دی آواز امت دی خاطر کون ہی میں رو سکتا ہے بھئی ترائے دی سجدے دی حالت ہے سرکار غار دے اندر ہومن اپنے امت دے غم میں مبتلا ہومن لجپال نبی دا مبارک غم کملی والے آقا دا غم جبھی رحمت والے نبی دا غم صحابہ کرام دے دلوں تے بہت چھا گیا عرض کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونا تسا الوا سکتے ہو تو اکو نال مل ہندن تو اکو ہاں نال لیندن تو اڑے قول قرار کو سندن تو اکو نگاما وچ رکھ دن تو اکو قریب مل ہندن سونا تسا الوا گھنو تسا گال کر گھنو کوئی التجا پیش کرو صحابہ کرام دی درخواستے سیدنا صدیق اکبر آئے تیرے غار تے پہنچے یا رسول اللہ سونا میرے آقا تارا اپنا غلام تارے بچپن دا دوست سونا تارا ساتھی ابو بکر ہجرت دی رات جے کو نال لایا ہوئے جے کو قبولیت بخشی ہوئے جنو تے اعتبار کیتا ہوئے سونا جے کو اپنا بنایا ہوئے سرکار غار دے اندر 100 ڈنگ نانگ دے دھل کے جے اپنی کھری نہیں ہلن دیتی سونا جند جان توڑے تو قربان کرن والا توڑے ہر دشمن دے خلاف جنہ ڈانگ چھک کے کھڑا رہ دے سونا توڑا ابو بکر دروازے پہ ہے لجپال کریم کرم فرماؤ ہا حضور سجدے تو سر اٹھاؤ ہا سونا امت موجی ہے بال غم بچ مبتلا ہے شہر مدینہ انتظار اچھے سونا تو سا امت خاطر رو دے لجپال اللہ تاری امت پہ ضرور کرم کرے سی سونے نے سجدے تو سر اٹھایا فرمایا ابو بکر تیری گال سن دے ہے تیرے نال سارا پیار ہے نال دلن کو پیار ہے مگر سارے نال ایک وعدہ کر حشر دلی جلے رب دی بزم ہو سی رب دی بارگاہ ہو سی تے میری امت جمع ہو سی اگر سارے گناہگار ساری امت تے بخشوا ونے تو ول میں نال دلن کو پیار عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توادی شفاعت توادی بخشش توادی جنت توادی ابو قحافہ دے بیٹے دی کیا مجال کہ توادے سامنے توادی امت دی بخشش دے دعویٰ کرے سرکار اپنا اتنا مقام نہیں کہ توادے سامنے دعویٰ کرو سونا امت بھی توادی ہے کرم بھی توادہ ہو سی سونے نے فرمایا ول سر سجدے کے رکھ رہے ول مالک کے من معاملہ ہے عمر صحیح آگئے تیرے غار تے عرض کی تھی دشمن دی صفی کھڑے ہوئے کو رب کو لو منگ کے گدہ ہوئے سونا جنہ توڑے قدمے آیا ہے او عمر سونا جنہ توڑے مراد بن کے آیا ہے
او عمر جیدی غلامی پسند کی تھی ہوئے او عمر جیدہ دل خسا ہوئے دل خس کے قدمے رکھا ہوئے او عمر دروازے پہ آیا کھڑے کریم کرم فرماؤ ہاں سونے فرمایا عمر نال جل دے ہیں پر سارے نال ایک وعدہ کرو حشر پر روز ساری امت بخشواؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توانی شفاعت توانی جنت توانی خطاب دا بیٹا اتنا بڑا دعویٰ کیویں کر سکتے تمہارے سامنے کہ میں امت بخشواوے عثمان غنی آئے ذوالنورین آئے صاحب حیا آئے مولا علی آئے حیدر کرار آئے صاحب مقام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے التجا کی تھی سونے فرمایا جیڑا امت بخشواوے وہ وعدہ کرے اسنان دلن کو تیار ہے حاضرین خاموشی چھا گئی صحابہ کرام جمع ہوئے والآخری سبیل سوچی گئی آخری وسیلہ سوچا گیا جتھا کوئی خالی نہیں بلدا ولو در پہ آ کھڑے میں اسی در پہ بیٹھا ازل تو ہی در پہ بیٹھا ہمیشہ کل ہوئی در پہ بیٹھا میں کتھائی میں بیٹھا ہوا میری عقل اتھائی بیٹھی ہے میرا دل اتھائی بچھا ہوئے میں اسی در پہ بیٹھ کے سادات کے دروازے پہ آل رسول کے دروازے پہ عزیزان گرامی قدر میرے جملے سنائے ضائع نہیں ہوئے ڈوڑے ول صحابہ کرام در پہ آ گئے جتھا جبریل اچھا سا نہیں ہندا ول اتھا آ گئے جتھا قدسی سر جھکا کے حاضر ہونے ول اتھا آ گئے بھئی اس گھر دے دروازے پہ آ گئے جس دے کنتھا دیتے جبریل دے پران دے نشان موجود ہیں جس گھر بے اجازت قدسی داخل نہیں ہو سکتے میں عرض رکھا کرے نا ول صحابہ کرام دروازے پہ آ گئے جس دا ذکر تورات زبور انجیل جس دی شان آیت قرآن دیا اتاریا گیا جس دا ذکر کشتی نوح ہوئے جس گھر دا ذکر بزم ابراہیم ہوئے جس گھر دا ذکر اسماعیل دی بزم ہوئے جس گھر دا ذکر عزیر دے جلسے ہوئے جس گھر دا ذکر موسیٰ کلیم دے واز ہوئے جس گھر دا ذکر دانیال دی کتاب ہوئے بھئی جنل اس دروازے پہ آگئے جس دروازے پہ روزانہ کئی مہینے تک سلطان انبیاء کھڑے ہو کے نماز فجر تو پہلے آگیا الصلاة یا اہل بیت محمد السلام علیکم یا اہل بیت محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جس گھر پہ پکے کھانے جنت تک جا پہنچے جس گھر دے اندر جنت جو کھانے نازل کیتے گئے جس در دی قربانی ملکوت نے کی تھی جس در دی غلامی ملکوت نے کی تھی میں اس گھر دی گال میں تھا کرے گا جس در دی خیرات پاور والے غوث قطب عبدال کلندر اور ولی ہو گئے صحابہ کرام دے رومن دی آواز اٹھی ہوئی بی بی پاک سیدہ کائنات بنا پہ طاہرات جو میرے نبی دی لاڈلی بنت طاہرہ شان والی بی بی نے سوال فرمایا کنیز کو فرمائے نے کیوں کھڑے رومن عرض کی تھی رسول اللہ دی لاڈلی بیٹی انہاں کو بیا کوئی نظر دائی نہیں حضور تو سوا لجپال دی محبت اس کھڑے رومن غم میں ہے کہ لجپال امت دے غم میں چھن اے تاں کھڑے رومن حضور آمن ہا ولا مکھڑا دیکھو ہا ول مٹھے بول سنو ہا انہاں کو دیکھ کے سا گندن او سامنے ہومن تے جینے رہنن او لجپال موجود ہومن تے ندی حیاتی دراستی لیے اے چاہنن بزم سجے ہا حسن و جمال دی رانائی ہوئے ہا ولا حسن خیرات کرے ہا ولا عشق دا کشکول تروٹے ہا والکاسب بھنیچن ہا والنگاہ مصطفیٰ دی خیرات لبے ہا اے آہدن عشق کٹھے ہوئے سونے دے نام تے دکھے ہوئے جنہیں دے دلوں دے سودے حضور دے اسم مبارک تے تھی گئے اے آدم بزم سجے ہا ولا ہوا محفل ہوئے ہا حضور آمن ہا اے سارے گالی کر چکن آخری وسیلہ گول کے آئے کھڑن بی بی نے مدینے دیا مومن عورتاں دے ہجومت پردادار عورتاں دے ہجومت تطہیر دی چادر سر تے رکھی بی بی خارج پردے نال پہنچیا خارج داخل ہویا یا رسول اللہ یا بتاہو انا الزہرا اے اللہ دے رسول میرے بابا حضور آپ دی لاڈلی بیٹی دھی رانی تواری پیاری شہزادی سونا جنی گال کو سن دے ہو سونا توارے کول حاضر ہے عرفہ راسکا یا رسول اللہ سونا اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ لجپال نگاہ کرو امت پہ امت غم میں ڈوب چکی ہے بچے مجھے تھی گئے مدینے میں لجپال توارے سوا سر آسرا سونے نے سجدے تو سر اٹھایا فرمایا بیٹا ضرور دلن کو تیار ہے پر قیامت دی میری امت دی بخشش کا معاملہ تو سوادہ کرو سجل دے ہے بی بی عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توانی شفاعت توانی جنت توانی بخش
بخشش تواڈی تھی رانی تواڈے سامنے کیویں دعویٰ کرے سونے فرمایا دعویٰ نہیں نا والا سر سجدے رکھنا ہے انہوں سونے سر رکھا ہے انہوں اللہ نے وحی بھیجی جبریل کو بھیجا ونسل محمود کو آگ تواڈی تھی رانی خالی والوجہ ساری غیرت کو گوارا نہیں تسا سر اٹھاؤ تسا منگ دے آلائے سب چھے دے آسو امت تواڈی شفاعت تواڈی بخشش تواڈی جنت تواڈی دھی رانی تواڈی لاڈلی بیٹی تواڈی پیاری شہزادی سونا سارا بھروسہ تواڈی ذات تے لجپال تواڈے سامنے کیویں دعویٰ کروں کہ اسا امت کو بخشواوے سو آپ بخشوے سو کرم ضرور تھی سی مگر مدینے والے مونچھے ہیں سونے فرمایا ول سر سجدے چ رکھنا ہے ترائے راتاں گزر ونجن راتا کریم آکسی میں بخشے سامل جلدے ہیں انہوں سر سجدے چ رکھنے انہوں عرش دے دروازے کھڑکے حکم تھا ہے فرشتیاں کو ونجو میرے حبیب کے انہوں کو آکھو تواری دھی آگئی یہ دروازے تھے سونا تواری لاڈلی بیٹی میں رحمان و رحیم میرا وعدہ رہا تو آکو بیٹی آکھے عرفہ را سکا سونا سجدے تو سر اٹھاؤ تواری بیٹی ہے یہ حشر دے ریاست تو کو ایمیں آکسا عرفہ را سکا یا محمدو تو سجدے سر رکھائے اساک سونا سجدے تو سر اٹھاؤ اگر اللہ فرماوے نا کم یا رسول اللہ اے رسول کھڑے ہو ونجو تو اے بھی بڑا مقام ہے چونکہ وہ مالک ہی بہت بڑا ہے ساکو نس فرمایا اقیم الصلاة اگر وہ فرما دے وے کم یا نبی اللہ کم ایوہ النبی اگر وہ فرما دے وے تو وہ مالک جی میں فرماوے مگر وہ اپنے محبوب کو بھی کم نہیں آدھا فرمایا ساکسو عرفہ را سکا اپنا سر اچھا کرو سر اٹھاؤ اجنوی لفظ درست نہیں نا صوفیہ دل اے ترجمہ نہ کیتا کرو کہ سونا سجدے تو سر اٹھاؤ ترجمہ کیتا کرو کہ اللہ کسی سونا مکھڑا دکھا ہائے ہائے اللہ فرمائے سے عرفہ را سکا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا مکھڑا دکھا بہت ہی لطف والا مقام ہے اور میرا جملہ میرے مخالف کو دسا ہے اور بندہ ممبر تے بے کے آ گیا ہے کہ حضور دے مکھڑا دکھا مرتے گناہگار بخشے ویسے ہائے ہائے اللہ فرمیسی عرفہ را سکا سونا مکھڑا لکھا تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بزم محشر دو نگاہ کرے سکے گناہگاراں دی جانا سی اللہ فرمائے اسا تو کو اکسو قل تسما مٹھے بولو تو صحیح سنے ویسے مکھڑا دیکھڑتے بخشے گئے حضور بولے سے نے بخشے ویسے کچھ بولتے بخشے گئے کچھ ڈھیر گناہ کی تھی کھڑے ہیں نقصان بہن کر رہے ہیں خطرے زیادہ ملکی تھی کھڑے ہیں اور موج تھی پنڈ سیرتے رکھی کھڑے ہیں کتھا وجنہ آئے تا کھڑے ہیں امید رکھے اللہ فرمائے اساں تو اکو اکسو سل تو ہوتا تو انہیں بولتے ہیں جڑے بخشے نو بخشے گئے